الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اب نیا حکم ہے، نئی بات ہے۔ جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز کو ادا فرما رہے تھے اور آپ کے پیچھے دو یہودی بیٹھے ہوئے تھے جو کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا۔ جب انہوں نے یہ بات کی، جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد کہا تم یہ کہہ رہے ہو کہ جی حضرت حزقیل علیہ السلام بھی ان پیغمبروں میں سے ہیں جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا، حالانکہ ہم نے تو قرآن کے اندر یہی پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے مردوں کو زندہ فرمایا ہے۔ تو اس کے اوپر جو یہودی تھے انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت پیش کی کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے کہ بہت سارے رسول ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے قرآن کے اندر بیان نہیں کیے، جن کے قصے ہم نے قرآن کے اندر بیان نہیں کیے ہیں۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام بھی انہی پیغمبروں میں سے ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر نہیں کیا۔ تو جب جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہودیوں کا یہ جواب سنا تو آپ خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مقدسہ کو نازل فرمایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس آیہ مقدسہ کو نازل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اس کے اندر موت کی حقیقت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ بندہ موت کے ڈر سے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے، جب اس کی آ جائے گی، جب اس کی لکھی ہوئی ہوگی تو موت اس جگہ پر اس کو آن دبوچے گی جس جگہ پر اس کے لیے موت کو لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ موت سے ڈر کر یہ کوشش کرے کہ جی میں نے باہر نہیں نکلنا، اگر میں باہر نکلوں گا تو مجھے موت واقع ہو جائے گی، میری موت آ جائے گی، تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر بھی مر جاتے ہیں۔ لوگ یہاں سے علاج کروانے کے لیے امریکہ جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں، اور وہاں سے وہ مرے ہوئے واپس آ جاتے ہیں۔ تو موت کا ایک وقت مقرر ہے، ایک جگہ متعین ہے۔ اللہ رب العزت نے موت کا وقت بھی مقرر فرما دیا، جگہ بھی متعین فرما دی، اور اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو یہ پیغام دے دیا کہ اے اسلام کے ماننے والوں، اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھو کہ موت حق ہے، لہذا موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور موت سے راہ فرار حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تم موت سے راہ فرار حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ جو وقت اور جو جگہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے مختص فرما دی ہے، اگرچہ تم اس وقت کسی بھی مقام پر ہو، اللہ رب العزت تمہیں اس جگہ پر لے جائے گا اور اس جگہ پر تمہاری روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ اب یہ جو واقعہ تھا اس کے شان نزول کے حوالہ سے ہے کہ فرعون کے دور کے اندر یا فرعون کے دور کے بعد کی یہ بات ہے، کافی دیر بعد کی بات ہے۔ ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے ایک بستی کے اوپر اللہ رب العزت نے طاعون کی وبا کو جاری فرمایا۔ اب جب طاعون کی وبا پھیلی تو لوگوں کے دو گروہ بنے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اپنے علاقے کو چھوڑ کے، اپنی بستی کو چھوڑ کے پہاڑوں پر چلے گئے، اور ایک گروہ وہ تھا جو کہ اپنے علاقے کے اندر، اپنی بستی کے اندر رہا۔ اب ہوا یہ کہ وہ لوگ جو پہاڑوں کی طرف گئے وہ بچ گئے، اور وہ لوگ جو بستی کے اندر رہے ان کو موت آ گئی، وہ مر گئے۔ اب جب باقی جو لوگ تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ جی ہمارا بھاگنا کارگر ثابت ہو گیا، ہماری جان بخشی گئی، تو لہذا جب کبھی آئندہ پھر اس طرح کا موقع بنے گا تو ہم کیا کریں گے، ہم یہاں سے بھاگ کر پہاڑوں کی طرف چلے جائیں گے۔ اب ہوا یہ کہ آئندہ سال، اگلے سال پھر دوبارہ طاعون کی بیماری پھیلی، طاعون کا مرض دوبارہ سے پھوٹ پڑا۔ اب یہ سارے لوگ اپنی بستی کو چھوڑ کر پہاڑوں کے اوپر چلے گئے تاکہ ہماری جان کسی طریقے سے بچ سکے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہ پہاڑوں پر جاتے ہیں اللہ رب العزت ان سب کے اوپر موت کو جاری فرما دیتا ہے، وہ سارے کے سارے مر جاتے ہیں، اور ایک لمبے عرصے تک وہ مرے رہے، چونکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ قرآن نے بھی یہ بیان کیا کہ وَهُمْ أُلُوفٌ، کہ وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، جو کہ موت کے ڈر سے وہاں سے نکلے تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اب ان کی تدفین مشکل مرحلہ تھا تو لہذا لوگوں نے ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ پھر حضرت حزقیل علیہ السلام آپ کا گزر وہاں سے ہوا اور آپ نے رب کے حضور دعا کی، اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ رب العزت نے ان سارے مردوں کو دوبارہ سے زندہ فرما دیا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس واقعہ کو بیان کیا۔ الم ترى، کیا تم نے نہ دیکھا
इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, खरजू मिन दियारिहिम, जो निकले अपने घरों से, वहुम उलूफुन, और वो हजारों में थे, हज़र अल मौत, मौत के डर से, हज़र अल मौत, मौत के डर से, मौत के खौफ से। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे फरमाया कि तुम सब मर जाओ, बस तुम सब मर जाओ। अब क्या हुआ? अब उसके बाद सुम्मा अहयाहुम, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन सबको दोबारा से जिंदा फरमाया। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े फजल वाला है लोगों पर, वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यशकुरून, लेकिन लोगों में से अक्सर वो हैं जो कि उसका शुक्र अदा नहीं करते। यानी दर हकीकत इस वाक़या को बयान करने का मकसद ये है कि ए मुसलमानों, कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम्हारे ऊपर जिहाद के अहकामात को भेजा जाए और तुम्हारे ऊपर जिहाद को फ़र्ज़ किया जाए और तुम्हारे ऊपर दुश्मन का मुकाबला करना फ़र्ज़ कर दिया जाए, तो तुम उस वक़्त अपनी जान की फ़िक्र करो और छुपते फिरो और ये समझो कि जी हम मैदान जिहाद करने नहीं जाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं होगा, हम बच जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इस तरह का मामला नहीं होगा। अगर तुम्हारी लिखी हुई है तो जिस जगह पर तुम्हारी लिखी हुई है तुम उस जगह पर पहुँच जाओगे और तुम्हें वहाँ पर जाकर मौत आ जाएगी। वो हज़रत खालिद बिन वलीद आपके बारे में आता है कि आप अपनी सारी ज़िंदगी जंगों के अंदर रहे, सारी ज़िंदगी आप दुश्मन के साथ बरसरे पेकार रहे, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद आपको मौत जो है ये किसी मैदान जंग के अंदर नहीं आती, बल्कि आपको मौत अपने बिस्तर के ऊपर ही आती है। तो मौत का एक वक़्त, एक जगह मुतय्यन है, जो वक्त और जो जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतय्यन कर दी है, उस वक्त और उस जगह के ऊपर बंदे को मौत आ जाएगी। उसके अलावा बंदे की मौत कहीं और पर वाक़या नहीं हो सकती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आया मुक़द्दसा के अंदर सबसे पहले मौत व हयात की हकीकत को बयान कर दिया और ये बयान कर दिया कि तुम अगर मौत के डर से कहीं तय खानों में जाके छुप के जाके बैठ जाओ और ये समझो कि जी हमें वहाँ पर मौत नहीं आएगी, तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। जब मैं फरिश्तों को भेजूंगा तो वो तुम्हारी रूह को, अगरचे तुम पताल के अंदर भी होगे, सातवीं ज़मीन के अंदर भी होगे, तो वो वहाँ से भी तुम्हारी रूह को कब्ज़ करके ले आएगा।